آج کے سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد شریف خاندان کی بیوروکریسی میں کون مانے گا جی؟ اب تو یہ ہو رہا تھا نا کہ چیف اکانومسٹ سے استعفیٰ لے لیا. جی کہا جاتا ہے مبینہ طور پر اس سے کہا گیا کہ شرح ترقی 4% سے اوپر نہیں دکھانی. اس نے کہا 5.7% بنتی ہے. تو میں کم کیسے کر دوں؟ کیسے کم کر دوں؟ ٹھیک ہے، ضدی آدمی ہے زبیر صاحب، ہیں ضدی بہت ہیں. اب وہ جو آدمی ہے ایک ضدی آدمی، اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی فکر ہوتی ہے، ضد بھی بعض اوقات بڑی کام آتی ہے. تو 7-8 اور افسروں کو فارغ کر دیا. ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے تھے، نہایت لائق افسر، اتنے لائق کہ انہوں نے میتھڈ ڈیولپ کر کے دیا ہے کہ گندم کی کاشت پہ فی ایکڑ اگر 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ 3,500 روپے میں ممکن ہے، اور بغیر کھاد کے ممکن ہے. اور وہ گندم جو ہے $280 کی بجائے $580 پہ بک سکے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. نہیں، وہ تو فارغ کر دیا نا اس کو. وہ میتھڈ تو دیکھے نا. جب ہم نے 1990 میں کمپین شروع کی تھی یا 1992-91 میں کہ اولیو کے درختوں کی پیوند کاری کی جائے، تو اعلیٰ ترین افسر پڑھے لکھے مجھے کہتے ہو پاگل ہوئے ہو تم، میری خیر خواہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. میں کہتا تھا 2.5 کروڑ درخت پیوند کر دیں تو پاکستان اولیو آئل ایکسپورٹ کرنے لگے گا. اب 6 کروڑ پیوند ہو رہے ہیں اور 6 کروڑ اور لگیں گے، اور 10 سال کے بعد پاکستان اسپین کی طرح، سیریا کی طرح، اٹلی کی طرح اولیو آئل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بھی نکال دیا، اس آدمی کو نکال دیا جس نے یہ ثابت کیا کاغذوں پہ نہیں، کھیتوں میں گندم لگا کے کہ 1/3 اخراجات پریکٹیکلی اس نے یہ ثابت کیا. اب میں آپ کو میتھڈ بھی بتا دیتا ہوں. زمین کا لیزر لیبلنگ، ٹھیک ہے، اس میں پانی کی بچت ہو جاتی ہے. کھاد کا بر وقت کتنا استعمال، پانی کا کیا پانی کا سسٹم بدلنا پڑے گا فواروں سے، اور پیداوار جو ہے وہ کم از کم 40% بڑھ جاتی ہے، اور اخراجات جو ہیں وہ 1/3 رہ جاتے ہیں. پورا یہ یوکرین کی طرح پاکستان جو ہے دنیا کا اناج گھر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی نکال دیا. اچھا، یہ جو افسران نکالے جا رہے ہیں، تبادلے کیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، ان کو تو نکال دیا نا، باقی تو 34 تبادلے ہوئے نا. تبادلے ہیں تو وہ غیر قانونی نہیں ہو جائیں گے ہارون صاحب؟ مطلب پاکستان کے بات یہ ہے کہ حمزہ کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ متنازع ہے. ہی ہیز نو رائٹ. دیکھو نا، وہ خواجہ حسان کو مقرر کر دیا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سربراہ. جی جی، اب رولز کے تحت وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. مگر فیصلوں پہ فیصلے لے جائیں، یقیناً سپریم کورٹ کے اندر یہ نقطہ بھی اٹھایا جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گا. آج کے بعد سول سروس ان سے تعاون نہیں کرے گی. عدالتوں کا رویہ، جب سپریم کورٹ کا رویہ بدلے گا تو نچلی عدالتوں کو بھی بدلے گا رویہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیور یا کرنا یا حمایت کرنا یا مخالفت کرنا، یعنی انیشیٹو لینے لگیں گے. دیکھیے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے. کھوسا صاحب کے زمانے میں 1-2 مہینے میں فیصلے کیسے ہونے لگے تھے؟ آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس، جو یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ تاریخ میں. اسی پیٹرن پہ آپ جائیں گے تو آپ کا عدالت، یعنی کہ بیجا مداخلت پہ اب ایک بند باندھ دیا جائے گا ہارون صاحب، اور سوچ بچار کے بعد فیصلے ہوں گے. عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، بڑے مقبول لیڈر ہو گئے ہارون صاحب. اس میں صرف عمران خان صاحب کی کوششیں تو شامل نہیں ہیں، ان کے کھلاڑی کون کون ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے قوم کو. جیسے سکھ کے سر پہ لاٹھی پڑی تو اسے ہوش آ گیا، اور پھر اس نے ایک منظر صفائی سے بیان کر دیا. کبے کو یہ لات جو ہے پڑی، وہ راس آ گئی. دیکھیے، صرف اس نے نہیں پرفارم کیا، اسد عمر نے پرفارم کیا، حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی نے پرفارم کیا. جو لیگل ٹیم ہے، علی ظفر صاحب، باب الامان صاحب، نعیم بخاری. آبویسلی نعیم بخاری تو مطلب یہ کہ عمر ان کی بے شک زیادہ ہے، نوجوان ہی، وہ دل سے نوجوان نہیں نا، نوجوان ہیں. باتیں ہی نوجوانوں والی کرتے، سوچتے ہی نوجوانوں کی طرح. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے اپنی عمر کو، وہ آپ بہت قریب سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ تو بالکل نوجوانوں کی طرح. بلکہ میں نے میرے ساتھ تھوڑی سی بہت وہ لبرٹی میں ان سے لیتا ہوں، میں نے کہا یہ نوجوانوں والی حرکتیں کب تک کریں گے آپ؟ تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا جب تک توفیق ہے تو کرتا رہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. یہ تو قانونی جنگ میں ہے نا ہارون صاحب، کچھ کیٹیگرائز کیا ہوگا چیزوں کو. میڈیا پہ اس کی ٹیم نے ایک اعتراض ہے
زبان شائستہ ہونی چاہیے. نا شائستہ زبان سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے, آپ اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. باقی سوشل ٹیم نے, اچھا یہ آپ نے فواد صاحب ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی اتنا وہ اپنا رول پلے کریں. شیریں مزاری, انہوں نے کیا رول شیریں مزاری نے مسلسل ذہنی دباؤ رکھا ان لوگوں پہ, نفسیاتی دباؤ ڈالے رکھا جو ان کے خیال میں جانبدار تھے, اچھا, اور جو غیر جانبدار کے تقاضے پورے نہیں کر نہیں تو آپ کا مطلب ہے عارف الوی صاحب نے جو صدر ہیں, عارف الوی نے اور عمر چیمہ نے تاریخی کردار ادا کیا, رجسٹ کیا اپنی جگہ پہ. یعنی پتھر کہتے ہیں اپنی جگہ پہ بھاری ہوتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے, 1200 کلو کا 1200 کلو کا, میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, ایک پتھر تھا, وہ ایک آدمی نے اٹھا کے, وہ انڈیا کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے, اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا تھا. اس کے بعد بہت لوگوں نے کوشش کی, اسے ذرا سرکا بھی نہیں سکے. اس آدمی کا نام تھا گاما پہلوان, نام تو غلام بخش تھا لیکن وہ گاما کہا جاتا تھا, اور وہ ورلڈ چیمپئن اسے تسلیم کیا جاتا ہے. خیر اور بھی ہسٹری ہے صاحب, اس کے اوپر تو میں نہیں جا رہی ابھی. فی الحال بریک پر جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے ان سب لوگوں کا ذکر آپ نے کیا, بزدار صاحب نے کوئی رول نہیں پلے کیا؟ بزدار بیچارے نے کیا, بزدار کے تو وفاداری مشکوک ہے. اچھا, بریک لے لیں, میں بتا چکا ہوں. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں, مگر اس سے پہلے پنجاب کی چونکہ ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں, مگر جو چیف منسٹر ہے اس سے متعلق آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ کون ہو سکتا ہے. تو پوچھیں گے تو بتاؤں گا, بتایا کوئی. آپ ایک متنازع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی آ جائے نا. بظاہر تو دیکھیے, جو چینل جس کا حامی ہے نا اس کو فاتح بتا رہا ہے. ایک چینل کہہ رہا ہے کہ اس کے اجازت ہے 3-4 ووٹوں کا حمزہ کو, اچھا, ایک بتا رہا ہے کہ اپنا چودھری صاحب کو, پرویز رائی صاحب کو. اچھا, جو حساب میں نے لگایا ہے, اگر یہ اطلاع درست ہے, مجھے درست لگتی ہے کہ اب پی ٹی آئی 5 آدمی نامزد کر سکے گی, جو خواتین چھوڑ کے چلی گئیں اور جو اپنا اقلیتوں کے ممبر چھوڑ کے چلے گئے. تو چودھری کا چانس بڑھ گیا ہے, لیکن زیادہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا ہے. اس کے بعد نفسیاتی طور پہ فضا تبدیل ہو گئی ہے. صحیح ہے, اس لیے چودھری کا چانس زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یقینی طور پہ جیت جائیں گے, پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا پرویز رائی صاحب پہلے سے. اب ایک نیا فیکٹر ان کے حق میں, 2 نئے فیکٹر آ گئے. اگر یہ درست ہے کہ وہ نامزد کر سکتے ہیں, سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار ہو جائے گی. اس کو کیا پڑی ہے بدنامی مول لینے کی؟ اگر وہ 100% غیر جانبدار ہو اور پورا میڈیا اس کو ریئلائز کرے اور عوام ریئلائز کریں اور فعال طبقات ریئلائز کریں, وکیل ریئلائز کریں, ٹیچر ریئلائز کریں, جو بھی تاجر ریئلائز کریں, تو ان کی بدقسمتی کیا ہے؟ اس کو کسی نے غور نہیں کیا. 2 کام کرنے تھے. فوری طور پہ پٹرول کی قیمت بڑھا دیتے, فوری, اسی دن. جو نقصان اب ہو رہا ہے, دیکھیے IMF کے ساتھ بریک تھرو کا امکان ہے. جیسے ہی $1 بلین وہ آپ کو دیں گے, آپ کو سعودی عرب سے, UAE سے, چین سے بھی, کیونکہ سرٹیفکیشن, IMF سرٹیفکیشن کا ادارہ ہے. اصل میں یہ نہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں, جب وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان, اور یہیں پہ ڈالر جو ہے وہ رک جائے گا. ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ 203 پہ کھڑا ہے. کس لیے؟ ڈالر لوگ خرید کے گھروں میں رکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی قیمت کم ہو جائے گی, یا ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. جیسے ہی IMF کے ساتھ بریک تھرو ہوگا, جس کا امکان ہے, تو ڈالر یہیں رک جائے گا, بلکہ پیچھے آ جائے گا. ٹھیک ہے, مگر IMF کی آپ جو بات کر رہے تھے ہارون صاحب, آپ نے کہا بریک تھرو ہو سکتا ہے. کون کون سے ایسے کنٹریز ہیں کہ IMF کے سرٹیفکیشن کے بعد ان کی طرف سے بھی امداد مل سکتی ہے؟ جو ملک, وہی روایتی ملک, چین, UAE اور سعودی عرب, ٹھیک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان کی معیشت کچھ بہتر ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو ہو جائے گی ڈیفینیٹلی, انشاءاللہ, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 روزہ دورے پر ہارون صاحب ملک سے باہر ہیں. کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی پر ہے کوئی, جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گئے ہیں, اور نام فوڈ سیکورٹی کا نا, یوکرین پہ ہے. ابھی اعلامیہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اندازہ یہ ہے کہ یوکرین پہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اچھا, پاکستان کے وزیر خارجہ اس کے اوپر اپنا بیان بھی پھر جاری کریں گے. وہ تو مشترکہ اعلامیہ ہوگا نا, اس میں صرف دستخط ہی کرنے ہیں, انگوٹھا ہی لگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. واللہ عالم ہارون صاحب, اس میں کیا صداقت ہے, جھوٹ ہے؟ عمران اسماعیل صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. سوئمنگ پول جو کہ شہباز شریف صاحب کے زیر استعمال آئے گا, انہوں نے اس کے اوپر بہت ایک بڑی رقم بتائی ہے, 7 کروڑ روپے ہے.
یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کی مرمت صرف 7 ایک کروڑ بات سے کو ہونے تو والی میں ہے؟ کنفرم کرتا ہوں کہ سوئمنگ پول خراب تھا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو سوئمنگ پول کی ضرورت نہیں تھی. پوچھے کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ تیراکی نہیں کرتے, ان کے گھر میں سوئمنگ پول ہے. اچھا, یہ جو سوئمنگ پول خراب تھا تو میرٹ ہوٹل میں روز صبح 4 بجے جا کے شہباز شریف صاحب سوئمنگ کرتے تھے. آپ نے خبر بریک کی تھی پروگرام ٹھیک ہے. مقابل میں.